سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. دیکھو غربت کی وبا میں امیر مبتلا نہیں. توجہ کرنا، فحاشی کتنی بڑی بری چیز ہے. غربت کی وبا میں امیر مبتلا نہیں، جہالت کی وبا میں علم والا مبتلا نہیں، لیکن فحاشی وہ بدترین تباہی ہے جس میں غریب بھی مبتلا، امیر بھی مبتلا، جاہل بھی مبتلا اور اہل علم بھی مبتلا، الا ماشاءاللہ، مگر اللہ جس کو بچا لے. فحاشی کیا ہے؟ فحاشی یہ ہے گندگی کو. فحاشی کیا ہے؟ گندگی کو، ناجائز چیزوں کو نافرمانی کے طور پر اریاں کرنا، اوپن کرنا، اس کو کہتے ہیں بے حیائی، فحاشی. اور اللہ سب سے بڑھ کر غیرت والا ہے، اس لیے اس نے فحاشی اور بے حیائی کو حرام کر دیا ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا کسی کا ایمان چیک کرنا ہو، ایمان تو یہ چیک کرو اس میں حیا کتنی ہے. حیا جتنی حیا ہوگی اتنا ایمان مضبوط ہوگا، اور جتنی بے حیائی ہوگی اتنا ایمان کمزور ہوگا. اسی لیے میرے نبی صرف مومن نہیں تھے بلکہ جان ایمان تھے. جتنی حیا انہوں نے کی ہے اتنی حیا کسی نے نہیں کی ہے. صحابہ کہتے میرے آقا ایسی حیا کرتے تھے جیسے کنواری لڑکیاں نامحرم مردوں سے حیا کرتی ہے. اسی لیے تو اکثر صحابہ نے رسول اللہ کے تلووں کو کبھی نہیں دیکھا. اس لیے نہیں دیکھا کہ حضور نے کبھی ان کے سامنے پیر لمبے ہی نہیں کیے، اس لیے تلوے وہ نہ دیکھ سکے. بلکہ یہ بات بھی تحقیق کو پہنچی کہ آسمان اور چاند نے کبھی نبی کا تلوہ نہیں دیکھا. اسی لیے تو بیان کیا گیا ہے آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا. اگر کرتا نہیں کیا تبھی تو کہا آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب، سامنے گر کبھی ہوتا بھی تو سجدہ کر. ایسے باحیا رسول، اب جملہ ذرا غور کر لیں، سن لیں، یاد کر لیں. ایسے باحیا رسول جن کا تلوہ کبھی نہ چاند نے دیکھا نہ آسمان نے دیکھا، اور جب اپنے گھر میں تربیت کی اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ کی تو ایسی تربیت کی کہ فاطمہ الزہرا کے دوپٹے کو بھی کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا. میرے امام بیان کرتے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو میر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو میر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. حضور کا تلوہ حیا کی وجہ سے آسمان نہ دیکھے اور سید شہزادی کا دوپٹہ چاند و سورج نہ دیکھے، اور ہمارا کیا ہے؟ تولیہ لپیٹ کر پورے محلے میں گھوم رہے، گھٹنے دکھاتے. بے حیائی کی انتہا. برمنڈا پہن کر کے گھومنا فیشن ہے، اور پھر یوٹیوب، فیس بک اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی جو جنگل ہے. گندی فلمیں، بلی فلمیں، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. کیا حالات ہیں. یاد رکھیے اگر کوئی دوپٹے والی عورت کو دیکھے، میں صرف مفہوم پیش کر رہا ہوں، دوپٹے والی عورت کو دیکھے تو اس کو دیکھنے کا پاپ کی نظر سے وبال یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ جاری نہ ہو زبان پر. وہ جو ننگی عورتوں کو ناشتے 3 گھنٹے تک دیکھتے، اپنے نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کے زنا کے مناظر دیکھتے ہیں، گندی فلمیں دیکھتے ہیں، لگے رہتے ہیں فحاشات کی طرف، فواحش کی طرف، اپنی خواہشات کی طرف. سوچو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جو کسی عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھے گا اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی، اور اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھری جائے گی. میں حیرت سے پوچھتا ہوں جو آنکھیں دن کا برداشت نہ کر سکے، جو آنکھیں اللہ اکبر پیاس کے ننھے اور باریک ذرات برداشت نہ کر سکے، ان آنکھوں میں جب جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی تو ہم کیسے برداشت کر سکیں گے. اسی پر بس نہیں، یہ فحاشی کی بنیاد پر زنا، لواطت، ہاتھوں کے ساتھ جو ہے وہ زنا، اللہ اللہ، یہ ساری گندگی پھیل رہی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے انٹرنیٹ کی گندگی دیکھ کر وقت سے پہلے بالغ ہو رہے ہیں. آپ جانتے ہیں اگر مشت زنی کی، اللہ اللہ، ہینڈ پریکٹس کی جو وبا پھیل رہی ہے اور وہ موت کے قریب کر رہی ہے، انسان کو مریض کر رہی ہے، چلتا پھرتا مردہ بنا رہی ہے، اس کی وجہ
یہی فواہش ہے، یہ فحاشی ہے۔ بلکہ اللہ اکبر، چھوٹے چھوٹے لڑکے شادیاں کے وقت آنے تک کے مرنے کے خودکشی کرنے کی تک بات کرتے ہیں۔ سن لو اے میری قوم کے جوانوں، اپنے آپ کو تباہ نہ کرو، اپنے آپ کو برباد نہ کرو، خدا کے لیے اپنی جوانی پہ رحم کرو۔ جوانی کا سرمایہ دنیا کی دولت دے کر بھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ خدا کے لیے گندگی مت دیکھو، آنکھوں کی حفاظت کرو۔ ایک حدیث پاک سنو، بہت لطف آئے گا۔ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے جنت نعیم کا ذکر کیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جنت نعیم کس کو ملے گی؟ تو آقا فرماتے ہیں جو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے گا اللہ اس کو جنت نعیم میں بے حساب داخل فرما دے گا، بے حساب اس کو جنت نعیم میں داخلہ نصیب ہوگا۔ آنکھوں کی حفاظت کرو۔ قرآن کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہہ دیا جائے وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ لوگ کہتے ہیں رسول اللہ کی زیارت کا کوئی طریقہ بتایا جائے، کوئی وظیفہ بتایا جائے۔ میں کہتا ہوں کوئی وظیفہ نہیں، اپنی آنکھوں پہ کنٹرول کرنا سیکھ لو، مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں، جدھر نظر اٹھاؤ گے جلوہ یار نظر آئے گا۔ اپنی آنکھوں کی حفاظت تو سیکھے مسلمان۔ تو یہ فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کے ہاتھ حاملہ ہوں گے اور اللہ پوچھے گا ان کے ہاتھ حاملہ جو ہے اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے سرمائے کو ضائع کیا تھا۔ دوسری چیز زنا، بس دو باتیں، بات پوری۔ زنا، اللہ اکبر، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پاک ہر گناہ کی سزا آخرت میں دے گا، ہر گناہ کی سزا آخرت میں دے گا، لیکن زنا وہ چیز ہے، ظلم اور زنا اللہ اس کی سزا دنیا ہی سے دینا شروع فرما دیتا ہے۔ لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں شادی شدہ عورت سے کوئی زنا کرے تو آقا فرماتے ہیں پوری امت پر جتنا عذاب ہوگا اس کا آدھا عذاب شادی شدہ عورت کے ساتھ زنا کرنے والے پہ ہوگا، آدھا، سب کے آدھا، پوری کائنات کے لوگوں کے آدھا عذاب شادی شدہ عورت سے زنا کرنے والے کے اوپر ہوگا۔ اور آقا فرماتے اس کو تارکول کا لباس پہنایا جائے گا، اس کو تانبے کی قمیص، پگھلی ہوئی قمیص پہنائی جائے گی اور اس کی شرمگاہ پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی۔ یہ تو بیان سے باہر ہے۔ اور تیسری چیز جو فحاشی کی وجہ سے سامنے آتی ہے وہ ہے بدفعلی، مردوں کا مردوں کے ساتھ بدفعلی۔